السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے عدلیہ کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا انصاف کرا دیتا ہے تسی, ٹھیک ہے. 37 سالوں بعد آپ کو یاد آئی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, چاہے ایسی ہو چاہے جعلی ہو, لیکن 37 سال بعد ڈگری یاد آئی. اس پہ نا مجھے وہ سردار جی یاد آ گئے. سردار جی نے نا اشتہار دیا کہ مجھے آفس کے لیے ایک آفس بوائے کی ضرورت ہے, جس کو ہم پی این بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, چپڑاسی بھی کہتے ہیں, نائب قاصد بھی کہتے ہیں, اس کی ضرورت ہے. تو ایک صاحب آئے وہاں پہ, تو انہوں نے پوچھا کہ وہ ظاہر ہے اب آپ انفلیشن کے حوالے سے اندازہ کر لیں, آج کل پاکستان کے اندر ہم اگر نائب قاصد وغیرہ رکھتے ہیں تو 30 سے 40 ہزار کے درمیان اس کی سیلری ہوتی ہے. تو اس زمانے میں جب سیلری نائب قاصد کی عموماً 10 سے 15 ہزار تھی, تو وہ لڑکا انٹرویو دینے کے لیے آیا ہے. اس نے بتایا کہ سردار جی نے پوچھا ساری تعارف شارف کے بعد, ہاں بھی اور تو کچھ تھا نہیں, بیسک کام تھا, اس کے لیے کیا پوچھنا کہ کیا تجربہ ہے. اس نے کہا ہاں بھی نوجوان سیلری کتنے لے گا. نوجوان نے کہا کہ سیلری 2-1 لاکھ روپے تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب سردار جی جو تھے نا وہ ایک دم ترنگ میں آ گئے. اس نے کہا اچھا یار 2 لاکھ کے ساتھ آپ کی گاڑی بھی 2 ہونی چاہیے. اچھا. اب وہ لڑکا نا ایکسائٹ, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. کہتا ایک آپ کے لیے, ایک آپ کی فیملی کے لیے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا آپ کو تو ہر 6 مہینے کے بعد 15 دن کی چھٹی بھی ملنی چاہیے تاکہ آپ تھائی لینڈ میں جا کے چھٹیاں منا کے آؤ. کہتا ہاں. کہتا آپ کے تو بچوں کی فیس بھی ادارے کو ادا کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جو ہے نا وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہوں گے. تو وہ نا پھر کہنے لگا سر آپ مذاق تو نہیں کر رہے. تو سردار جی کہتے اے شروع کی نہیں کیتا ہے, اے شروع کی نہیں کیتا سی. بھائی جان نواز شریف کے باپ کی انڈسٹری چھین لی گئی میاں شریف کی, بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بینکوں کو منع کر دیا گیا کہ بابے نو کوئی لون نہیں دینا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. گاڑی تک چھین لی گئی. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. نکل کے فیروز پور روڈ پہ آئے اور وہاں سے رکشہ دیکھے, مطلب گاڑیاں بھی ضبط ہو گئی. اوکے, ٹھیک ہے. جب بینکوں نے بھی انکار کر دیا تو دوست احباب سے پیسے ویسے لے کر کتنا کاروبار کرتے, لہذا وہ یہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے. اس زمانے میں متحدہ عرب امارات نیا ڈیولپ ہو رہا تھا. وہاں پہ پہنچے اپرچونٹی کے لیے. کنسٹرکشن میں سریا بڑا استعمال ہو رہا تھا, اور سریا یو کے سے آ رہا ہے, اس طرح کے ممالک سے. انہوں نے کیا ہے تو سمپل یا پروسیسنگ ہے. ٹھیک ہے. سکریپ پکڑو, پگھلاؤ, سریا بناؤ, باہر کڈو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 30 گریڈ کا 40 گریڈ کا بنانا ہے تو پانی نہ ڈالیں, 60 کا بنانا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈالیں, 80 کا بنانا ہے تھوڑا سا پانی جا ہی ڈبو دو. ہے نا گریڈنگ اس کی. ٹھیک ہے. سمپل سا پروسیس تھا. انہوں نے وہ مل لگا لی. اچھا سر, مطلب پروفٹ جسے کہنا چاہیے نا کہ انبلیویبل پروفٹ کمایا انہوں نے. ٹھیک ہے. 82 میں واپس ہو گئی اتفاق فاؤنڈری. ٹھیک ہے. ضیاء الحق صاحب کے ذریعے وہ واپس آ گئے, اور جیالے جو ساری کچھ لوٹ کے لے گئے تھے, انڈسٹری خالی کر دی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. وہ بحال کی میاں شریف صاحب نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور پھر آگے کو چل پڑے. ہم یہاں پہ یہ والی کہانی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی. اب جب میاں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بن, اچھا اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا؟ اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا کہ جہاں پہ یہ یو اے ای کے تمام ساتھ ہیں نا ان کی ریاستیں, ان کے شیخ آتے تھے نا وزٹ کرنے. اوکے. قطر کا بھی آتا تھا. اچھا. قطر ان دنوں 1972 میں تازہ آزاد ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو پیسے کوئی نہیں تھے ان کے پاس ملک چلانے کے لیے. اچھا. تو میاں شریف صاحب اس کو کچھ پکڑو دیا کرتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قطر کے پرنس وغیرہ کو, قطر کا جو اس وقت کا یہ تمیمے کا دادا جو تھا, تمیم ہے نا. ہاں جی جی بالکل. تمیم الثانی ہے نا. جی جی. تو تمیم الثانی کا دادا جو تھا, ٹھیک ہے, اس کو کچھ پکڑو دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب 93 میں آ کے قطریوں کی قسمت جاگی, کیونکہ ان کے پاس صرف گیس ہے, تیل تو ہے نہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے. تو گیس کہیں پہ فروخت ہی نہیں ہو سکتی تھی پائپ کے بغیر. تو آکسفورڈ نے ان کو یہ ٹیکنالوجی بنا کے دی کہ گیس فریز کرو تو سمندر کے راستے جتنے مرضی لے آئے. اوکے. تو LNG کی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی, قطریوں کے پاس پیسہ آیا.
ٹھیک ہے. تو انہوں نے آ کے اس وقت جب تمیم کا والد پاکستان کے دورے پہ آیا تو اس نے کان میں کہا کہ وہ ابا جی بتا گئے آپ نے اتنے پیسے ہم دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو میاں صاحب نے کہا یار وہ ہمارے پاس اللہ کا بڑا کرم ہے, آپ اسے رکھیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے آپ کی طرف سے انویسٹ کر دیے. اور انویسٹ کہاں کیے؟ لندن کی پراپرٹی میں. اچھا. اب آپ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ لندن کی پراپرٹی میں انہوں نے انویسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. 2002 کے اندر یا 3 کے اندر جب یہ وہاں سے سعودی عرب پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنے سارے حساب کتاب کیے میاں شریف نے کہ میرا تو آخرت کا سفر پتہ نہیں 4 سال میں ہو جائے 5 سال میں ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بچوں کے درمیان میں تقسیم تو کر دوں نا. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ احساسے بھی سامنے آ گئے. اوکے. اب 87 سے جب سے میاں صاحب لندن جا رہے تھے تو ان فلیٹس میں ٹھہر رہے تھے. یہ قطریوں کے فلیٹ تھے. اوکے. تو میاں صاحب کو یہ پسند تھے. ٹھیک ہے. تو قطریوں نے کہا کہ بھائی جان آپ کے اتنے پیسے ہو گئے ہماری طرف. ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ کی بھی تھی انہوں نے میاں شریف صاحب کے پیسے. میاں شریف صاحب نے ویسے پیسے دیے تھے, انہوں نے ایز اے انویسٹمنٹ کنسیڈر کر لیا. جیسے ایل این جی کے پیسے آنے شروع ہوئے, آج کے دن کی بات کر رہا ہوں, بالکل ہر تیسری بلڈنگ قطریوں کی ملکیت ہے لندن میں. اوہو, اتنے بڑے انویسٹر ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے وہاں پہ. اچھا. تو میاں صاحب نے فلیٹ پسند سن, میاں صاحب نے ایدے اتنے ہی ہاتھ رکھ دیتا کہ ایسا دے دیں. ٹھیک ہے. اب فلیٹ انہوں نے کہا ٹرانسفر کروائیں. تو فیملی کی ڈسٹریبیوشن کے اندر نا یہ فلیٹس میاں نواز شریف کے حصے میں آئے. اوکے. اب اگر میاں شریف ٹرانسفر کرتے میاں نواز شریف کو اور نواز شریف ٹرانسفر کرتے اگر حسین اور حسن کو, تو نتیجہ کیا ہونا تھا؟ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہاں پہ جب بھی آپ انہیریٹڈ پراپرٹی لیتے ہیں, ایسٹ لیتے ہیں, بات غور سے سننی ہے, ریاست اس میں پارٹنر میں ہوتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. 40% 50% ریاست کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میاں شریف صاحب نے یہ چلاکی کی کہ یار ہم ریاست کو دیں گے. انہوں نے ڈائریکٹ پوتے کے نام کے اوپر ٹرانسفر کروا دی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. جانے تو انہیریٹنس میں نہ جائے, ایسے ہی ڈائریکٹ الاٹمنٹ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب حسین صاحب کے نام پہ ٹرانسفر کروائی. حسین اپنے دادا کا لاڈلا پوتا تھا. اوکے. اور لاڈ وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ حسین کی قرت بڑی کمال کی ہے. اچھا, قرآن قرت. ان کے بیٹے کی بھی بہت اچھی ہے. ان کی بیٹے کی بھی بہت اچھی ہے. وہ بیٹا جو ہے وہ تو ابھی کل کی بات ہے, لیکن حسین جب تلاوت کرتا ہے تو مطلب واقعی رلا دینے والی تلاوت کرتا. تو اب اس نے اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا. حسین نے سوچا کہ پائن 2 میری شادیاں نے, اگر مجھے کچھ ہو گیا, اس کی صحت کافی خراب ہوئی ان دنوں, تو میریاں دونوں تو بیویاں لڑ پڑیں گی آپس میں. تو اس نے ان ایسٹ کا ایک بنایا ٹرسٹ. ٹھیک ہے. اور اس ٹرسٹ کی کسٹوڈین بنایا, کیئر ٹیکر بنایا اپنی بہن مریم نواز کو. اچھا, میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو صرف کیئر ٹیکر بنایا, بینیفیشری نہیں تھی وہ. ٹھیک ہے. کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری دونوں بیویوں کے درمیان میری بہن فیصلہ کر دے گی. ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ. مریم نواز. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دی, اب وہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے. گلف اسٹیل جو ہے, جو کہ یو اے ای سے بعد میں میاں شریف صاحب نے کے کہنے پہ سعودی عرب منتقل کر دی گئی تھی, وہ بہت بڑی اسٹیل مل ہے. اوکے. اور بلینز آف روپیز کا اس کا ٹرن اوور ہے. ٹھیک ہے. آج ہم بات کریں پاکستان میں چھوٹی موٹی مل کا 10 15 20 ارب روپیہ ٹرن اوور ہوتا ہے, وہ تو سعودیہ میں لگی ہوئی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بلین آف ریال اس کا ٹرن اوور ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ باتیں ساری ذہن میں رکھ لی. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ 37 سال کی آپ بات کر رہے ہیں, ڈگری کی نا. یہ کس نے کہا تھا کہ 42 سال پرانے اکاؤنٹ لے کے آئیں گلف اسٹیل کے؟ ٹھیک ہے. یہ شروع کنے کیتا سی؟ ٹھیک ہے. سردار جی والا لطیفہ ختم ہو رہا ہے. اے سردار جی والا لطیفہ ختم ہو رہا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اے چول سب تو پہلے ماری کنے سی؟ ٹھیک ہے. کہ 42 سال پرانے اکاؤنٹ چک کے لے آؤ. انہوں نے کہا جی بینک بند ہو گئے. ٹھیک ہے. بینکوں کے کھاتے آگ لا دیتی اگلے نے. ساکر میں سار صاحب کہنے نہیں 42 سال پرانے اکاؤنٹ لاؤ, لے آؤ اکاؤنٹ, کھاتے چک کے لے آؤ. انہوں نے کہا سر وہ گلف اسٹیل تھی اس وقت یو اے ای میں, اب پھر وہ سعودی عرب شفٹ ہو گئی. کیسے ہوئی؟ جس بارڈر کے رستے وہ ٹرک گئے تھے وہ اسٹیل مل کا سارا ملبہ لے کے, ہاں جی, اس بارڈر کی انٹری ایگزٹ لے کے آؤ. اوئے ہوئے ہوئے 42 سال پرانی. ہاں جی. تو سر میں یہ پوچھنا سی
شروع کی نہیں کیتا سی. جب آپ دیکھیے ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کے کرتے ہیں جی, کیونکہ آپ کی کی ہوئی بات پلٹ کے آتی ہے. جی, یہ باتیں ان لوگوں کو کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا. مطلب چوری کی گاڑی چلائیں آپ اور آپ کا بیٹا, ٹھیک ہے, اور چور ڈاکو کے سرٹیفکیٹ مجھے بانٹتے پھرے. جی, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کبا دیکھ ثاقب نثار. مطلب چور ڈاکو مجھے کہتے پھرے, ہر بندے کو بلا کے اس بندے نے اپنی عدالت میں کھڑا کیا ہوتا تھا. ایسا ہی ہے جی, اور اس کی بےزتی کر رہا ہوتا. ایسا ہی ہے جی. ہمارے سینئر ہیں, منٹور ہیں, ہمارے لیجنڈ ہیں حسین نقی صاحب. جی, ساری عمر انہوں نے ایماندارانہ صحافت کو دی ہے. وہ بابا جو ہے اس نان کنٹروورشل ہے جی, ہم اسے سمجھتے ہیں. وہ بابے کو بلا کے عدالت میں کھڑا کر دیا, تو کون ہے؟ ثاقب نثار صاحب آپ کے والد گرامی سے زیادہ باعزت شخص ہے وہ, جتنی کنٹریبیوشن ہے اس کی پاکستان کے جرنلزم کے لیے. لیکن ثاقب نثار صاحب کے آپ کو پتہ ہے جس طرح سرکاری مطلب کہ آفیشل ہوتے ہیں نا جی, آفیشل مراسی ہوتے ہیں, اچھا, آفیشل کوک ہوتے ہیں, اچھا, آفیشل ڈرائیور ہوتے ہیں, ثاقب نثار صاحب نے آفیشل یوٹیوبر رکھا ہوا تھا. ارے اچھا, ہاں آفیشل اعلیٰ لیڈر ہے. اچھا, یہ ان کا بھائی وہ جہاں پہ موو کرتے, مطلب وہ لاہور میں عدالت کریں گے تو موصوف یہاں پہ آ کے 5 ستارہ ہوٹل میں لاہور میں ایک دن پہلے ٹھہرے, کیا اور اگلے دن عدالت میں پیش ہوتے. صحیح, عدالتی رپورٹنگ سیکھی انہوں نے پھر, ٹھیک ہے. اچھا, اور کراچی گئے ہیں تو موصوف کراچی پہنچے ہوئے ہیں. توبہ, یہ یہاں سے عدالتی صحافت کا آغاز ہوا. جی جی, مطلب توبہ, آفیشیل یوٹیوبر تھے ان کے. جی, اچھی, اور پھر بتایا کرتے تھے کہ کل اس کو بھی تلا جائے گا تو کل اس کو بھی تلا جائے گا. لیکن پوائنٹ میرا ایک کوئی سوال ہے, شروع کی نہیں کیتا سی. کیا بات, اے مذاق شروع کی نہیں کیتا سی. بالکل ٹھیک ہے, تو بھگتی ہے اب. نہیں, میں معذرت خواہ ہوں جی, میں نے 37 سال پرانی ڈگری کی بات کی, مجھے پتہ لگے شروع کی نہیں کیتا, شروع کی نہیں, میں معذرت خواہ ہوں آپ کے ساتھ. لیکن دادا اس فیصلے کی باتیں گھوم کے آتی ہیں جی. یہ دیکھیے, ایک تو ہم ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہ رہے ہیں اپنے جگر, اپنے چھوٹے بھائی, ٹھیک ہے, جناب میاں داؤد صاحب کو. ٹھیک ہے, تیجا وکیل کھا گیا. دوسری بات یہ کہ ریاست نے نہ صرف کہ فیض حمید صاحب کو بلکہ فیض صاحب کی لگائی گئی چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کو بھی جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گئے, ایک اور صاحب وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہو گئے. ان کی جب تقرری کے معاملات جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوئے جی, اور رانا ثناء اللہ فرام دا اپوزیشن سائڈ اس کے ممبر تھے, ٹھیک ہے, تو رانا صاحب ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کئی ٹی وی انٹرویوز میں کہ مجھے فیض حمید نے فون کر کے کہا کہ اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے آپ نے وہاں پہ. جی, اور ڈرایا دھمکایا. جی, اور یہ آفیشیل کیپیسٹی میں کہہ چکے ہیں وہ رانا صاحب. رانا صاحب جو ہیں آن دا ریکارڈ, جی, آن دا ریکارڈ, ایک سے زائد ٹی وی چینل پہ وہ یہ بات ندیم ملک کے ساتھ سے پہلے انہوں نے کہا تھا. تو بھائی جناب ہم تو کوئی بات کو کار ہی نہیں ایسی ویسی. ٹھیک ہے, لیکن دادا رافیہ کا کیا ہوگا؟ ہے رافیہ کا کیا ہوگا؟ تو لگتا بیوہ ہو گئی, بیوہ ہوگی. اب اس کے بہن سنے نہیں جاتے. ہائے رافیہ کیا ہوگا. اور اوپر سے آپ کے ہاتھ بات آ گئی ہے تو اب اور کیا ہوگا. ہم نے تو بھائی جو کام کرنا ہے, اگر ہمارا یہ ولاگ پورا چل گیا ٹھیک ہے تو ہمارا کام ہو گیا. کام شروع کی نہیں کیتا. بات اوتھینٹک ہے, بہت سالڈ ہے. دیکھیے ایک بچہ جو ہے وہ نکلتا ہے سوات سے, جی, ابتدائی تعلیم وہ لاہور اسلام آباد پنڈی میں حاصل کرتا ہے. اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے کراچی. جی, کراچی میں جا کے وہ لاء میں داخلہ لے لیتا. اچھا, پہلا امتحان اس وقت LLB 2 سالوں کا ہوتا تھا. پہلے سال کو FEL کہتے تھے, دوسرے سال کو LLB کہتے تھے. میں 2 امتحان دیتے ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جس کو اور کہیں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ لاء کر لے اس زمانے میں. یہ میں آپ کو 80s کی بات بتا رہا ہوں. اور کراچی میں چونکہ تعلیم بہت لبرل تھی, ٹھیک ہے, نقل کی سہولت دستیاب تھی اس وقت, تو بڑے آسانی سے ہو جاتا تھا. مجھے یاد ہے ہماری ایج کے اندر 80s میں MKM کا وجود ہو چکا تھا, ظہور ہو چکا تھا. جو پنجاب میں کسی یونیورسٹی میں پاس نہیں ہو سکتا تھا وہ کراچی میں جا کے 3 ڈگریاں لے آیا. اچھا, ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ گئے اور ماشاءاللہ لائق فائق اتنے تھے کہ وہ وہاں پہ جا کر انہوں نے
وہ اس امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے. اچھا, اب اندازہ کیجئے کہ کنی انی پائی ہوئے گی. اچھا اچھا, ادھر پکڑے گئے, ادھر پکڑے ایم کیو ایم کے دور میں جی. 3 سال کا ان کے اوپر کیس بنا جی, ٹھیک ہے, کہ 3 سال تک آپ کوئی امتحان نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. موصوف نے اگلے سال ہی ولدیت بدل کے امتحان کٹ ماریا. اب سمجھ آتی ہے تعلق تحریک انصاف سے کیوں ہے, اب سمجھ آتی ہے. تحریک انصاف میں تو بات بھی نہیں دادا, وہ جانا تھا نا, پیپلز پارٹی میں تھے نا, پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیڈر تھے. ٹھیک ہے. اچھا, ہوئے ہوئے ہوئے, ٹھیک ہے. اب جناب امتحان کٹ ماریا, اس امتحان کی بنیاد پہ پھر سی ڈی اے کے اندر بھرتی ہو گئے. سی ڈی اے سے پھر ترقی کرتے ہوئے لا آفیسر بن گئے. والد صاحب کا نام تبدیل ابھی ہیں, ہاں وہ ساری وہ جال سازی چل رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور لا آفیسر سے پھر وہ ایلیویٹ ہو گئے. اچھا, تھینکس ٹو فیض صاحب, فیض یاب ہو گئے. فیض یاب ہو گئے. تو فیض یاب ہونے کے بعد اب جب پروجیکٹ فیض وائنڈ اپ ہونا شروع ہوا ہے, پروجیکٹ عمران خان کے بعد اب پروجیکٹ فیض بھی وائنڈ اپ ہونا شروع ہوا ہے, تو فیض یاب صاحبان کو بھی ساتھ جانا پڑے گا. نہیں کہنا کہ 37 سال بعد کیوں یاد آیا ہے. ٹھیک ہے دادا, لیکن ایک سوال رہے گا ہمیشہ, پروگرام کا ٹائم بہت اوپر ہو گیا, لیکن سوال رہے گا کہ جو آفیشیل یوٹیوبر ہے تھا وہ بھی تو فیض یاب ہی تھا. فیض یاب ہے. ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیے یہ جو وائنڈ اپ ہونے کا ہوگا نا, فیض صاحب کے جو ہے فیض یافتہ جو سرکاری افسر ہوں گے یا غیر سرکاری افسر ہوں گے جی, اینکرز ہوں گے یا یوٹیوبرز ہوں گے جی, ان سب نے وائنڈ اپ ہونا ہے. ہونا جی جی جی, واری لگ گئی ہیں, نام لکھے جا چکے ہیں. میں آپ کو آف دی ریکارڈ بتا بھی دوں گا. ٹھیک ہے. جو لوگ گوڈے گوڈے انوالو تھے اور ابھی بھی کمیونیکیشن کے فرائض سر انجام دے رہے تھے جی, ان میں سے کچھ کو تو آف سکرین کیا گیا نا. جی, لیکن دوسری طرف تو کام کر رہے ہیں نا ڈیجیٹل کے اوپر اپنا. نہیں, ڈیجیٹل کے اوپر بھی نہیں کر رہے سر. اچھا, وہ تو پھر ٹوٹلی بلیک آؤٹ ہے نا. اچھا, بلیک آؤٹ ہیں ابھی. جو بہت ایکٹیو تھے نا, ٹھیک ہے, ان کو ڈیجیٹل کی طرف سے بھی انکار ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب کہ ڈیجیٹل کی طرف سے اس لیے انکار ہے کہ انہیں کہا گیا کہ یہ ثبوت ہیں آپ کے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیٹھے ہوئے نہیں چپ کر کے کر دے. بالکل ٹھیک ہے دادا. ہاں ٹھیک ہے. تو دادا ابھی آپ کو چیخیں سنائی دینی ہے کچھ لوگوں کی, کچھ لوگوں کے آپ کو یہ بین سنائی دیں گے کہ آزادی اظہار پہ حملہ ہو گیا. ہاں جی, شروع ہوا تھوڑا ہلکا ویسے. ٹھیک ہے نا. کچھ ہو رہا کیا کروں, ہائے کچھ ہوتا ہے دادا, میں رہ نہیں پاتا. آپ جب ہوتے ہیں نا دادا, اس کے ساتھ ہی اگر پروگرام ختم کر دیں آپ کی, اگر آپ اجازت دے تو. دل تو بہت چاہ رہا آگے باتیں کرنے کا آپ سے, لیکن کہتے ہیں تو کر دیں فنش. جس طرح آپ نے یہ فیض نیٹ ورک فنش کیا ہے, عمران نیٹ ورک فنش کیا ہے, تو پروگرام فنش کر دیں. ایسا نہیں کرنا ہے, یہ ایپیسوڈ, یہ والا پوڈ کاسٹ کو ہم صرف فنش کریں گے. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملیں گے. اپنے سوالات ضرور کامنٹ کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.